زبان سے نکل گیا، اور ارادی طور پہ نہیں، ارادی طور پہ نہیں، غیر ارادی طور پہ نکلا۔ بیان فرما رہے تھے تو لوگوں نے مجمع جو تھا وہ ادھر متوجہ ہوا، ادھر متوجہ ہوا کہ وہ پرندہ جو چیخ رہا ہے ادھر متوجہ ہوا۔ تو حضور غوث العظم نے جب دیکھا کہ یہ پرندہ جو ہے یہ شور مچا رہا ہے اور سارا مجمع ادھر متوجہ ہو رہا ہے، تو اسی وقت فرمایا کہ تو کیا ہے، تیرا سر قلم ہو جائے۔ اسی وقت وہ سر قلم ہوا اور نیچے زمین پر۔ جب بعد میں نے کہا نا کہ غیر ارادی طور پہ کہا ہے، بس زبان سے وہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں اس کی پھر آنکھیں بن جاتا ہوں اور کان بن جاتا ہوں اور زبان بن جاتا ہوں اور دل بن جاتا ہوں۔ تو زبان سے غیر ارادی طور پہ نکلا کہ تیرا سر قلم ہو جائے، اسی وقت گرا اور سر قلم ہو گیا۔ تو جب بعد میں کتاب ختم ہوا اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ پرندہ بھرا پڑا ہے اور سر بھی کٹا ہوا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے مر گیا؟ تو لوگوں نے کہا، مریدوں نے کہا کہ حضور آپ جب کتاب فرما رہے تھے تو آپ کی زبان سے نکلا کہ اے پرندے تو کیا تیرا سر قلم ہو جائے، تو اس کا سر قلم ہو گیا۔ فرمایا اس کو مارنا مقصود نہ تھا، اسی وقت قوم کی ٹھوکر ماری، فرمایا زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو کے مر گیا۔ فرمایا مارنا مقصود نہ تھا، غیر ارادی طور پہ کہہ دیا، غیر ارادی طور پہ کہہ دیا۔ تو اللہ کے ولی کی پھر وہ اللہ کے ساتھ ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ وہ جو زبان سے کہہ دیتی ہے وہی کچھ ہو جاتا ہے، وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور آج افطاری ہمارے گھر میں کریں، آج آپ کی افطاری ہمارے گھر میں۔ تو آپ نے قبول فرما لی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ گیا، اس نے کہا حضور آج افطاری آپ ہمارے گھر میں کریں۔ اسی طرح کرتے 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 آپ نے قبول کرتے گئے، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، افطاری آپ کے گھر کروں گا۔ پھر تیسرا آیا، آپ نے فرمایا افطاری میں آپ کے گھر کروں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے کوئی 40 لوگ آئے، حضور آج ہمیں ہمارے گھر میں آئے اور افطاری ہمارے گھر میں کرے۔ 40 لوگ آئے اور آپ نے سب کو کہہ دیا کہ ہاں آپ کے گھر افطاری ہو۔ اب ولی ایسے تو نہیں بن جاتے، ولی ایسے تو نہیں بن جاتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کی دعوت قبول کر لی، سب کی دعوت قبول کر لی۔ تو جب افطاری کا وقت لگا ہوا تو حضور غوث العظم نے اپنے گھر ہی افطاری کی، افطاری اپنے گھر میں کر رہے ہیں۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو اس کو دعوت قبول کی تھی، اس کے گھر جانا تھا، وہ فلاں کے گھر جانا تھا، فلاں کے گھر جانا تھا، تو افطاری تو آپ ہمارے یہاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ صبر کریں۔ تو افطاری گھر کر لی اور دوسرے دن جب سارا مجمع اکٹھا ہوا تو ہر ایک جو کہنے والے تھے اور جن کی دعوت قبول کی تھی سارے کہہ رہے ہیں کہ حضور آج آپ نے ہمیں بہت شرف بخشا، آپ ہمارے گھر آئے اور ہمارے گھر میں افطاری کی۔ سارے یہ جو آتا ہے وہ یہ جملہ کہتا کہ حضور آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، آپ کی بڑی شفقت ہے کہ آپ نے ہمارے گھر میں افطاری کی۔ پھر تیسرا ہے، اس نے کہا حضور آپ کی بڑی شفقت ہے کہ آپ ہمارے گھر میں افطاری آپ نے کی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ 40 آدمیوں نے کہہ دیا کہ حضور آپ نے بڑی شفقت کی کہ آپ نے ہمارے گھر میں افطاری کی۔ تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزات کی کثرت کر دی، اتنا اعطیناک الکوثر، معجزات کی کثرت کر دی۔ سارے نبیوں کو معجزے ملے مگر جتنے مصطفیٰ کو معجزات ملے اتنے کسی کو بھی نہیں ملے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں وہ الموتیٰ بإذن عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، تو قرآن میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے۔ قرآن میں وہ الموتیٰ بإذن کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں کرتا ہوں مردوں کو زندہ۔ تو عیسائی ہم پر سوال کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے قرآن میں ہے، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، ہمارے نبی نے مردے۔ ذرا آپ دکھا دیں کہ آپ کے قرآن میں کہیں ہے کہ مصطفیٰ نے مردے زندہ کیے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے، اس عیسائی کو جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی نبی آئے ان کو کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو وہ مقرر تھے، ان کے معجزات مقرر تھے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 4، کسی کو 10، وہ مقرر تھے۔ مگر ہمارے نبی کو جو معجزات ملے ان میں مقرر نہیں تھے،
ہتھیلی پر ہے، اور کوئی آ رہا کہہ